السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایک تبلیغی بھائی سے ہمارے نور حسن بھائی کی بہت ہی پیاری گفتگو ہوئی، دعا کرو بھائیوں کہ وہ تبلیغی بھائی توبہ کر لیں۔ آڈیو کو مکمل سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ سر مجھے کسی نے آپ کا نمبر دیا تھا انسٹاگرام پہ، اچھا، تو وہ بول رہا تھا کہ میں آپ سے بات کر لوں، آپ میرے سوال کا جواب دے دیں گے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں پوچھ سکتا ہوں کچھ؟ نہیں، شروعات صحیح سے جی تو ہو جائے نا۔ آپ جی کون صحیح ہیں؟ بات ہے۔ کون ہیں؟ کیوں مجھے کال کیا ہے؟ کس مسلک سے ہیں؟ ہے نا، پہلے یہ تو بات میرا ہو جائے نام، نا کلیئر۔ جی صحیح بات ہے۔ میرا نام محمد عمیر ہے۔ محمد عمیر؟ جی اچھا، کس مسلک سے ہیں؟ جی سر میں مسلمان ہوں۔ کس مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے؟ سر میں دیوبند سے ہوں۔ اچھا، ہاں، اب آئی نا بات سمجھ میں کلیئر ہو کے؟ ہاں جی۔ تو کیا مولوی ہیں، عالم ہیں، حافظ نہیں، ہیں، میں تو قاری ایسے ہیں؟ ہی عام آدمی ہوں۔ آپ حافظ صاحب ہیں، مولانا ہیں؟ نہیں، میں بھی عام آدمی ہوں، سادہ آدمی ہوں میں بھی۔ جی میں بھی عام ہی آدمی ہوں، ایسے ہی ہوں میں بھی۔ اچھا، مجھے تو جانکاری کے لیے پوچھنا تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں، اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو شروعات میں حضرت دیوبندیوں میں آتا ہے نا، کچھ ڈاؤٹ تھے، وہ دور کرنے تھے خالی مجھے۔ وہی بتا رہا ہوں، وہی سمجھا رہا ہوں جی کہ جب کوئی نیا دیوبندی بنتا ہے نا جی۔ تو اس کو کیڑا کلو بلاتا رہتا ہے۔ نہیں، میں تو نیا نہیں ہوں پرانے ہیں سر۔ میں دیوبندی خالی لقب ہے، کچھ نہیں ہے۔ دیوبند سے کچھ نہیں ہوتا، یہ لقب ہے خالی ایک۔ مجھے اتنا پتا ہے، میں مسلمان ہوں۔ دیکھیے بھائی، آپ کو گمراہ کیا گیا ہے۔ میں حقیقت تو یہ ہے آپ کی یہ ہے کہ آپ کے دادا پردادا باپ شاید بریلوی ہوں، صرف آپ کے نظریات بدلے ہوں۔ اچھا، سچائی یہی ہے یا اس کے برعکس ہے؟ آپ کے دادا پردادا پہلے سے ہی دیوبندی ہیں یا آپ دیوبندی بنے ہیں؟ سر بنے کچھ نہیں ہے ہم تو۔ دیکھو، میں جدھر سے ہوں، میں دلی سے ہوں، ٹھیک ہے؟ جی، میں آپ کو ساری بات بتا دیتا ہوں۔ میں دلی سے ہوں، تبلیغ میں بھی ہم لوگ جاتے ہیں، تبلیغ کا کام بھی ہم لوگ کرتے ہیں۔ جی، 3 دن 40 دن کی جماعت جاتی ہے نا، اس میں بھی ہم لوگ جاتے ہیں، ہاں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم دیوبندی میں کچھ دیوبند کا کلمہ پڑھ لیا، نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کلمہ اللہ کے نبی کا ہی ہے، جی، ٹھیک ہے؟ دیوبند میں ایک مدرسہ بنا ہے، آپ کو ہسٹری ساری پتہ ہوگی، مجھ سے زیادہ آپ معلومات رکھتے ہوں گے، مجھے اتنا یقین ہے۔ میں آپ سے پہلے دیوبندیوں میں رہ چکا ہوں۔ جی صحیح بات ہے۔ دیوبند میں مدرسہ بنا، ایک شہر ہے، اس کے نام پہ یہ نام پڑا ہے۔ یہ خالی لقب ہے، مجھے اتنا پتا ہے۔ جیسے کسی کو جاننے کے طور پہ نام دے دیا جاتا ہے نا، ایسے نام دیا ہوا ہے خالی، اور ہاں، کچھ نہیں ہے۔ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ جو ہے نام ہوتا ہے، ہر چیز کی پہچان ہاں، ہوتی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ جی کوئی نا ٹائٹل بالکل ہوتا ہے، ایسے ہی پہچان ہے۔ ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بھی کمپنی جی ہے نا، تو وہ اپنے نام جی سے پہچانی جاتی جی ہے نا۔ بالکل اب بالکل۔ اس کے نام پہ کوئی ڈپلیکیٹ ہوتی ہے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی الگ پہچان ہوتی ہے بالکل، نا۔ جی ہاں، تو اسی طرح انسانوں کے بھی نام ہیں، کنبے قبیلوں کے بھی نام ہیں، جی ہے نا۔ بالکل اسی لیے مسلمانوں کی بھی پہچان جیسے میں ملک ہوں، کوئی انصاری ہوگا، کوئی عباسی ہوگا، ایسے ہی ہے سب۔ جی، ہاں، صحیح بات۔ ہاں جی۔ تو تو حضرت میں پوچھ سکتا ہوں کچھ اپنے سوال؟ ہاں، مگر آپ پوچھیں گے تو پھر مجھے بھی پوچھنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ سر دیکھو، اگر میرے پاس جواب ہوگا تو میں دے دوں گا، نہیں ہوگا تو میں خاموش ہو جاؤں گا۔ میں نے بولا میں عام آدمی ہوں، میں بھی مجھے عام اپنے آدمی ہوں۔ ڈاؤٹ کلیئر کرنے ہیں، مجھے کوئی بحث نہیں کرنی، کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ میری سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو جزاک اللہ۔ چلیے، ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ بتائیے بھائی، کیا بات ہیں آپ کے؟ مجھے کوئی بحث نہیں کرنی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، مجھے تو خالی صرف ایک نالج کے طور پہ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ جاننا ہے۔
چلیے بات شروع کرنے سے پھر ایک اور چھوٹی سی چیز معلوم کر لیتے ہیں. جی جی. یہ بتائیے ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ جی. آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ دنیا میں ہوں. دین سے، اللہ کے نبی سے، پھر ماں باپ سے. پہلے کیا ہے آپ کے لیے؟ اللہ کے نبی. ابھی تو آپ نے کہا دین سے. دین ہے، اللہ کے نبی ہے. اللہ کے نبی پہلے سے ہی کیا تو ہے؟ دین ہے. پہلے کیا ہے؟ جی. پہلے کیا ہے؟ پہلے اللہ کے نبی ہے. ماشاء اللہ. تو پھر چلیے بہرحال بولنے میں مسٹیک ہو جاتی ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. ہلو. اگر جی جی. وعلیکم السلام گلزار بھائی. جی حضرت. ہاں الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، آپ کی دعائیں بھائی. ٹھیک ہے بھائی جان، بھیج. جی جی بھیج. ہاں بھائی جان. سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جی جی ہے نا. جی. پھر جو ہمارے نبی شریعت لائے، دین اسلام ہم کو ہاں عطا جی کیا ہے بالکل نا، اس پر پھر بالکل. ہمیں جی چلنا، اللہ کو جی ایک ماننا، ہے نا. بالکل جو ہمارے نبی بالکل. نے ہم کو بتایا اس پر عمل کرنا. جی جی ٹھیک ہے. جی بالکل. اچھا، جی بالکل. محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے جی. اس کے خلاف بولتا ہے یا اس کی تعریف کرتا ہے؟ اس کی تعریف کرتا ہے، خلاف کیوں بولے گا. ماشاء اللہ، بڑے سمجھدار لگ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ تو یار. یعنی جیسے کہ مثال کے طور سے ہر کوئی اپنے ماں باپ جی سے، اپنے خاندان والوں سے محبت کرتا ہے، بالکل. یا جس استاد سے پڑھا ہے اس سے محبت کرتا ہے. جی مگر یہ ساری محبتیں بعد میں ہیں. جی ساری محبتیں بعد میں ہیں. سب سے بعد پہلے میں حضور کی بعد محبت. میں بالکل. اگر ہمارا استاد جس سے ہم پڑھے ہیں اگر وہ بھی رسول اللہ کا گستاخ بن جائے، غدار بن جائے، پھر کیا پھر بھی اس سے آپ وہ بھی محبت کریں گے؟ نہیں، پھر وہ باہر میں جائے کوئی بھی ہو اس میں. ماشاء اللہ. کیا ماں باپ ہمارے غدار بن جائیں حضور کے تو کیا ہم وہ پھر بھی بھی ماں باپ بھائی سے؟ حضرت ساری بات قدم ہے، جو اللہ کے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. ماں باپ کا احترام رہے گا. اگر وہ ایسا کچھ گستاخ کریں گے تو وہ ان کا احترام رہے گا، ان کی خدمت رہے گی. جو ٹھیک ہے وہ ماں باپ کا درجہ ہے. نہیں، کیا پھر وہ محبت رہے گی؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا وہ محبت رہے گی اگر ہمارے ماں باپ بھی ہمارے نبی کے گستاخ بن گئے؟ کیا جی وہی جی. محبت رہے گی؟ دیکھیے حضرت، ماں باپ کی خدمت کا حکم، ان کے احترام کا حکم حدیث میں بھی ہے، قرآن میں میں بھی ہے. وہ گستاخی تو کی کرنا بات ہی کر پڑے رہا گا. ہوں، میں گستاخی کی بات کر رہا ہوں. ان کو مارنے پیٹنے کی بات نہیں کر رہا، یا ان کو گالی دینے کی بات نہیں کر رہا. ان کی میری بات سنیے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی. صرف وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، کیا پھر وہی محبت رہے وہی گی؟ حضرت میں وہی بتا رہا ہوں کہ ان کا جو ماں باپ ہے، ماں باپ چاہے جیسے بھی ہوں وہ ماں باپ ہی رہیں گے، لیکن ان سے وہ تعلقات، وہ محبت نہیں رہے گی جو ہاں پہلے بس تھی یہی یا جو پوچھنا تھا. پہلے رہنی چاہیے. جی جی جی، یہی پوچھنا تھا مجھے. ماشاء اللہ آپ جی نے صحیح بتایا، یہی جی پوچھنا تھا مجھے. ٹھیک ہے. جی بالکل. چلیے اب آپ اپنی بات کہیے. حضرت میرا صرف اتنی سی بات ہے کہ جیسے ہم لوگ، میں بھی ہوں اس میں، حالانکہ میں جاتا نہیں ہوں لیکن میں پوچھ رہا ہوں. ہم لوگ مزارات پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں چادر بھی چڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں وسیلے سے، ٹھیک ہے، اور بھی وہاں عرس وغیرہ، عید میلاد، یہ سب کام ہوتے ہیں. تو مجھے صرف یہ جاننا تھا کہ کس صحابہ نے یا کس طبع تابعین نے یا کس کتاب میں، قرآن میں، حدیث میں، کہاں پہ یہ سب کرنا آیا ہے؟ دیکھیے، کیا آپ وہی کرتے ہیں جو صحابہ نے کیا ہے اور قرآن حدیث میں ہے؟ دین کے معاملے میں تو انہی کی نقل کرنی ہے نا ہمیں. ہاں بالکل ان کی نقل کرنی ہے. تو انہی کیا کی تو آپ، اتباع کرنی ہے نا. ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے. تو کیا آپ جی صرف وہی کرتے ہیں جو صحابہ نے کیا ہے، جو تابعین ہاں. تابعین نے کیا ہے؟ دین میں تو انہی کے مسئلے مسائل سے چل رہا ہے، انہی کو میں دیکھ کے کیا چل پوچھ رہا رہا ہے. ہوں، اب کوئی اگر آپ کو سمجھنا ہی ہے تو پھر میری جی جی بات کا جواب ریپیٹ کریں. ادھر ادھر کی بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حضرت میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو آپ کو سیدھا سیدھا سوال یہی پوچھا ہے.
ہاں تو اسی وجہ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں جی کہ آپ وہی کرتے ہیں یا علماء دیوبند صرف وہی کرتے ہیں جو صحابہ اکرام نے کیا ہے؟ جو صحابہ اکرام کرتے ہیں صرف دیکھیے وہی علماء دیوبند کرتے ہیں، اس میں اس کے علاوہ کچھ وہ اگر ایسی بات نہیں کرتے جی جو انہوں نے نہیں کیا؟ بس اتنا پوچھنا ہے مجھے۔ اگر علماء دیوبند نہیں کر رہے ہیں تو ان کو رکھ دو ابھی ایک طرف، مجھے علماء دیوبند سے نہیں لینا دینا کچھ۔ دیکھیے آپ دیوبندی ہیں کہ نہیں؟ دیوبندی علماء سے آپ ہاں محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ میں دیوبندی ہوں حضرت، وہ غلط ہوں گے، ٹھیک ہے وہ غلط ہوں گے، میں مان رہا ہوں، وہ سارا کام نہیں کر رہے ہوں گے وہ۔ اب میں بتاؤں آپ کو، میں یہ جی بتائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد جی جو کسی جی اچھے کام کو ایجاد کرے گا، جی جو کسی بھی اچھے کام کو ایجاد کرے گا، چالو کرے گا، ہے نا، جی اس کو جی ثواب ملے گا۔ بالکل اور اگر میرے بعد کوئی کسی برے کام کو ایجاد کرتا ہے، کوئی برا کام چالو کرتا ہے، جی جی تو اس کا گناہ ملے گا۔ جی ٹھیک، جی اب آپ مجھے اچھا اس میں ایک اور چیز پوری میں بات بتا دوں آپ کو، جی میری جی آدھی ادھوری رہ جائے میں پھر بھول جاؤں بعد میں۔ جی جی کسی بتائیے۔ جو کوئی کسی اچھے کام کو چالو کرے گا، شروع کرے گا، اس کا ثواب تو اسے ملے گا ہی ملے گا، جی اور جو لوگ اس کام کو قیامت تک کرتے رہیں گے، جی ٹھیک ہے، کرنے جی والوں کو تو ان کو اپنا ثواب ملے گا ہی، مگر جس نے چالو جی کیا ان سب کا ثواب اس اکیلے کو ملتا رہے گا جس نے اچھا کام چالو کیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، جی بالکل یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور اگر کسی نے کوئی جی برا کام چالو کیا اور لوگ اس پہ عمل کرنے لگے، ٹھیک ہے، تو اس کا جی گناہ بھی ملے گا، جی بالکل اور ان کے ثواب یا عذاب میں جو لوگ کر رہے ہیں کوئی کمی نہ ہوگی۔ جی اگر کسی نے جی اچھا جی کام کیا بالکل ہے تو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، جی اور برا جی کیا ہے تو عذاب ملے گا، گناہ ملے گا، جی اور جی ان کے بھی گناہ میں کمی نہ آئے گی، جی اس بالکل کو بھی برابر کا عذاب ثواب ملے گا جس نے بھی اچھا یا برا کام جی چالو جی کیا۔ تو اب بھائی جان مجھے اتنا جی جی بتا دیں کہ جی اگر صحابہ اکرام نے مزار پہ جا کے مزار کی زیارت نہ کی اور ہم چلے گئے جی تو کیا یہ جی گناہ کا کام ہے؟ نہیں حضرت، میں مزار کی زیارت کو تو میں بول ہی نہیں رہا ہوں کہ مزار کی زیارت کرنا گناہ ہے، وہاں جا کے جو کام ہو رہے ہیں میں ان اچھا کو بول رہا ہوں۔ اچھا اچھا، تو وہ اچھا چلیے اس کی گنتی کروا دیجیے، کیونکہ آپ نے اتنا ہی بولا کہ مزار پہ جانا، چادر چڑھانا، تو ہاں جی، چادر چڑھانا، وہاں پہ جو ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں، وسیلہ لگانا جائز ہے، میں مانتا ہوں وسیلہ جائز ہے، لیکن کیا اس طریقے سے جس طریقے سے ہم حضرات وہاں قبر پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے وسیلہ لگاتے ہیں، کسی صحابہ نے یا کسی تابعین نے یا اللہ کے نبی نے کہیں حکم دیا ہو، کسی صحابہ نے کیوں اس طریقے سے وسیلہ لگایا ہو؟ ہاں الحمدللہ لگایا ہے، کوئی ایسی کوئی بات نہیں جی ہے، وہی جی وہی تو لگایا جاننا ہے مجھے الحمدللہ۔ کہ مزار پہ جا کے آپ بول رہے ہیں وہی اس تو طرح؟ جاننا ہے حضرت، اچھا اچھا، ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ وہی تو جاننا ہے۔ جی جی جی، ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ تو مزار پہ چادر پہ اعتراض ہے آپ کو یا کس چیز پر اعتراض ہے؟ تھوڑی سی اور وضاحت کر دیں۔ سر جی، جو حضرت جو یہ قبر پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے جو یہ دعائیں مانگتے ہیں نا، اور تو مزار پہ وسیلہ جا کے دعا لگاتے ہیں مانگنا جس غلط ہے؟ طریقے سے، اچھا، جس مزار پہ جا طریقے کے سے دعا مانگنا، جس مزار پہ جا طریقے کے سے دعا وسیلہ مانگنا غلط لگایا ہے یا جاتا کیا ہے۔ چیز؟ ارے یار تم کو بیماری ہوتی ہے کیا بیچ بیچ میں بولنے کی؟ اسی وجہ سے مجھے غصہ آ جاتا ہے جب میں آپ سے پیار سے بات کر رہا ہوں اور آپ کی بات کو سن رہا ہوں، تو میری باری میں بولنے کی کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو یار؟ حضرت میں کہاں جب بول میں رہا آپ ہوں کی آپ بات کی کو سن بارے ہی میں، رہا ہوں، تو جب میں تو کچھ آپ پوچھ کی رہا ہوں بات تو کو آپ کیوں بول ساری رہے ہو چیزیں، بیچ میں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں چلے آپ سے، بولیے، غصہ ہونے والی بات نہیں ہے اس میں، بولیے میں آپ، بار میں بھی بار بولتا پیار ہوں، سے ہی بار بار بات کر بیچ میں رہا ٹپک جاتے ہو، بیچ میں بول جاتے ہو یار۔ جب میں آپ کی بات کو سن ہی رہا ہوں خاموشی سے، پیار سے، ہوں۔ تو آپ بھی سنیے نا، برداشت کریے نا یار۔ آپ ہی بول رہے ہو سر جی، میں حضرت میں سن رہا ہوں، جی کر رہا ہوں میں جب سے، جی آپ کی ہر بات پہ جی کر رہا ہوں، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ملا ابھی تک مجھے۔ الحمدللہ، وہی سوال کا جواب میں آپ سے جی چاہتا ہوں، آپ ہی دیں گے، میں تھوڑی دوں گا، جی آپ ہی دیں گے انشاءاللہ، اور آپ سے ہی کہلواؤں گا۔ ہاں جی بتائیے۔ آپ ہی اس کو صحیح یا غلط کریں گے، میں ہاں کروں گا تو بالکل کوئی بڑی بالکل بات نہیں، آپ سے کرواؤں گا تو بڑی بات ہے۔
نہیں مجھے تو آپ سے پوچھنا ہے، میں عام انسان وہی بتاؤں گا نا، وہی بتاؤں گا میں حضرت میں سمجھنے والا انسان ہوں، میں کوئی بحث بازی آپ سے نہیں کر رہا. میں بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں آپ کو غلط ثابت کر رہا ہوں یا آپ سے میں بحث بازی کر رہا ہوں تو یہ دماغ میں آپ کی غلط بات ہے. میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ جانکاری لے رہا ہوں. میں نے کہا ہی نہیں ہے کہ آپ مجھے غلط ثابت کر رہے ہیں، میں نے کہا ہے کیا؟ آپ مجھے سمجھاؤ گے تو میں سمجھ جاؤں گا، میں ایسا انسان ہوں. جی جی بھائی جان، وہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں. جی اب یہ بتائیے کہ مزار پہ جا کے دعا کرنا یا ان سے مانگنا، اگر کوئی ڈائریکٹ کسی قبر والے سے مانگ لے تو یہ اسلام میں کیا ہے؟ جائز ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے؟ شرک ہے، یہ تو شرک ہے. قبر سے کوئی مانگ رہا ہے تو شرک ہے. ماشاء اللہ. مانگنا خالی اللہ سے ہے. اچھا، خالی اللہ سے مانگنا ہے، مزار والے سے جی نہیں مانگنا ہے. مزار والے سے کیا مانگنا ہے؟ ماشاء اللہ. اگر کسی نے مزار والے سے جا کے مانگ لیا جی تو اس پر حکم کیا لگے گا بھائی جان؟ نہیں معلوم مجھے. جب آپ نے کہہ دیا مزار والے سے مانگنا شرک ہے تو پھر اب اس میں مطلب یہ تو بات صحیح نہیں آئی کہ مجھے نہیں معلوم. اب میں نے آپ کو شروع میں بولا تھا میں عام انسان ہوں. اچھا، مجھے آپ سے جانکاری حاصل کرنی ہے. جی ماشاء اللہ. دیکھیے میں آپ سے وہی چیز پوچھ رہا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ مزار والے سے مانگنا شرک ہے. جی ہے نا؟ مزار والے سے نہیں، اللہ کو چھوڑ کے کسی سے بھی مانگنا شرک ہے. اچھا، اللہ کو چھوڑ کر کسی سے بھی مانگنا، اسباب سے ہٹ کے، اسباب سے ہٹ کے اگر کسی سے مدد مانگی جائے گی تو وہ شرک ہے. جیسے مراد ہاں تھوڑا سا مجھے سمجھا دیں کہ جی سر، جی سن لیجیے. جیسے کوئی میں نے آپ سے بولا کہ حضرت مجھے پانی پلا دیجیے، آپ زندہ ہیں تو آپ مجھے پانی لا کے دے سکتے ہو، اور یہی چیز میں قبر والے سے مانگوں کہ مجھے پانی چاہیے یہیں پہ، تو وہ شرک ہے، وہ دے ہی نہیں سکتا. اچھا، اب میرے بات سمجھ میں آئی نا بھائی جان؟ جی اس سے کچھ بھی چیز مانگنا شرک ہے قبر والے سے. اچھا، تو یہ شرک جو ہے صرف کسی ایک طبقے پر لگے گا یا کسی بھی طبقے کا اس جرم میں شامل ہو، اس گناہ کو کرتا ہو؟ اللہ کو وہ کوئی بھی ہو جو اللہ کو چھوڑ کے کسی سے اسباب سے ہٹ کے مانگے گا وہ شرک ہے. ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات لگی، اور آپ بدعقیدہ ہے، انصاف پسند انسان لگ رہے ہیں مجھے. جی کیونکہ آپ نے صاف کہہ دیا چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہاں جی کوئی بھی ہو اس میں. ہاں، قبر والے سے جا کے کچھ بھی طلب کرنا، کچھ بھی مانگنا، روٹی مانگنا، پیسہ مانگنا، یہ سب شرک ہے. ہاں، اور یہ شرک کسی ایک پر عائد نہیں آتا، یہ جو بھی کرے گا اس پہ شرک کا حکم لگ جائے گا. جی ہے نا؟ ماشاء اللہ. ایک کتاب ہے امداد المشتاق، جی لکھنے والے ہیں مولانا اشرف تھانوی صاحب. جی ان کے ایک پیر بھائی ہیں، جی وہ بعد انتقال حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اپنی حاجت پیش کی. جی حاجت کیا ہے؟ وہاں جا کے عرض کر رہے ہیں مزار شریف پہ، قبر پہ بعد انتقال مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں. جی کس سے کہہ رہے ہیں؟ قبر پہ جا کے. اللہ کی بارگاہ میں نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ سے نہیں کہہ رہے ہیں، قبر والے سے کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں بہت پریشان ہوں اور روٹیوں کا محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے، یعنی آپ میری کچھ مدد کیجیے. حکم ہوا کہ تم ہمارے مزار سے 2 آد آنا روز آنا ملے کرے گا ہمارے مزار سے، یعنی تم یہاں آ جایا کرو. ہے نا؟ میں اپنی طرف سے سمجھا رہا ہوں آپ کو، کبھی آپ کہو کہ وہ کتاب میں کہاں ہے، کتاب میں دکھاؤ. نہیں. ہاں، مطلب ایک سمجھانے کا بھی ایک وہ ہوتا ہے نا، پوری بات بتانے کا. تو ان سے کہا کہ تم جو ہے ہمارے یہاں آ جایا کرو، تم کو 2 آد آنا جو ہے وہ مل جایا کرے گا. جی سمجھے؟ اس بات کو نقل کیا ہے مولانا اشرف تھانوی صاحب نے اپنی کتاب امداد المشتاق میں. جی اب یہ بتائیے یہ عقیدہ شرکیہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں نقل کیسے کیا اور اس چیز کو مان کیسے لیا جب ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے، نظریہ ہی نہیں ہے. مگر میں ایک چیز کہتا ہوں کہ وہابی دیوبندی جو ہیں وہ
جی جس کام کا انکار انبیاء اکرام اولیاء اکرام کے لیے کرتے ہیں وہ سارے کمالات اپنے گھر کے بزرگوں کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں. یہ میرا کھلا جی ہوا اعتراض ہے، اور اب سے نہیں، جب سے میں دیوبندیوں سے نکلا ہوں تبھی سے میرا یہ اعتراض ہے. دنیا جی دیوبندیت کے کسی بھی کونے کا کتنا ہی بڑا عالم، کتنا ہی بڑا دیوبندی آ جائے اور اس گناہگار سے کسی بھی عقائد پر بات کر لے، الحمدللہ وہ ہمیں جی غلط ثابت نہیں کر سکتا. انشاءاللہ ہم اسے غلط اور باطل ثابت کریں گے. تو اب یہ بتائیے، یہ جی تھانوی جی پر اور تھانوی جی کے جو پیر بھائی ہیں ان پر شرک کا حکم آیا کہ نہیں آیا؟ اب کیونکہ انہوں نے پہلی تو قبر بات والے یہ سے مانگا ہے. حضرت سن لیجئے میں نے جب فون کیا تھا میں نے خود اپنے دل میں سوچا تھا کہ آپ کچھ بھی کر لو گے لیکن میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے. نہیں اب دیکھیے، وہ تو میں آپ دوں گا، کیا کوئی نہیں وہ دے بھی سب سکتا بتاؤں گا، وہ بھی سب بتاؤں گا حضرت. انشاءاللہ. آپ سنیے کیا ہماری بات تو سنیے. اب یہاں کوئی اب دیکھیے لڑائی جھگڑا ہی ہوگا، کچھ میری نہیں ہوگا سن اس کے لیجیے بعد. حضرت میری سن لیجیے بات، ٹھیک ہے. آپ نے جو اشرف علی تھانوی کے بارے میں بتایا، حضرت اشرف علی تھانوی کے بارے میں جو بھی آپ نے بتایا ٹھیک ہے، وہ صحیح ہوگا. نہ میں اس کا ریفرنس مانگ رہا ہوں، نہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہاں لکھا ہے. اگر ایسے لکھا ہے جیسے آپ نے بتایا تو یہ تو قبر سے مانگنا ہوا، شرک ہوا. شرک ہوا نا؟ ٹھیک ہے تو جب شرک ہوا سن تو لیجیے آپ اسی ایک مولانا منٹ، اشرف میری بات تھانوی تو کو ہی سن، ماننے والے ہیں، لہذا میری بات آپ سن کسی لیجیے. مشرک کو مانتے ہیں تو میری لہذا آپ صحیح نہیں ہیں، غلط ہیں اور غلط راستے پر ہیں. سر جی ایسے کیسے آپ میرے اوپر تہمت لگا دو گے کہ میں کسی اشرف علی مشرک تھانوی کو کو ماننا، ماننے والا اچھا ہوں. ایک منٹ، کسی مشرک کو ماننے مسلمان والا ماننا یہ کفر ہے کہ نہیں، شرک ہے کہ نہیں؟ ابھی آپ میری بات سن رہے ہو کیا پوری؟ جی بتائیے. آپ جو بول رہے تھے بیچ میں بول رہا ہوں، اب آپ میری بات سن رہے ہیں کیا پوری؟ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں بتائیے. نہیں پہلے اس بات ٹھیک ہے. پہ آپ نے تھوڑی سی مجھے وضاحت کر دیتے پھر آگے کی بات ہوتی انشاءاللہ. تو آپ نے اس کو آپ نے کلیئر جو کر لیا نا، بتایا مان لیا نا کہ ہاں انہوں نے شرک کیا ہے. اگر ایسے لکھا ہے جیسے آپ نے بتایا، میں نے پڑھا نہیں ہے، میں بالکل پڑھوں گا. ایسے لکھا ہے، میں دوبارہ اگر پڑھ کے ایسے بتا دوں. اچھا عبارت دیکھ کے میں پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں، مگر تو بات تو وہی ہے. الحمدللہ میری حضرت بات وہ میں تو میں چار دیکھ پھیر لوں نہیں مل گا. سکتا. میں بتا رہا ہوں، میں اس بات کو بتا رہا ہوں نا کہ اگر ایسے لکھا ہے تو وہ تو شرکی ہے. چلیے اب میں کتاب اس میں میں دیکھ کے کیا پڑھ کے ہے؟ بتا رہا ہوں، میں نے نکال لیا. دیکھیے ہاں شاہ نور محمد صاحب کی شان میں ہے، سمجھے؟ جی سنا رہا تھا جب اثر مزار شریف کا بیان آیا جی تو فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جولاہا مرید تھا، جی بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر جو ہے وہ بندہ گیا، یعنی ان کا پیر بھائی مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں اور روٹیوں کا محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے. حکم ہوا کہ تم ہمارے مزار سے 2 آنے یا آدھ آنا روزانہ ملا کرے گا. جی ٹھیک ہے، تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے یا آدھ آنا روزانہ ملا کرے گا. ایک مرتبہ جی زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا. سمجھ رہے ہیں کون شخص؟ جو روز مطلب وہاں جا کے 2 یا آدھ آنا مطلب جو ہے مطلب لیا کرتا تھا، جس کو ملا کرتا تھا. ٹھیک ہے، جی اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقررہ فائن قبر سے ملا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو مطلب میرا وظیفہ ہے، جو مطلب طے ہوا تھا، وہ مجھے ڈیلی ملتا ہے. جی سمجھے؟ میں نے یہاں اور آگے پوری بات بتا دی. پہلے جو ہے میں نے بس اتنی ہی بات بتائی تھی کہ ان کو جو ہے 2 آدھ آنا جو ہے مزار سے ملا کرتا تھا. جی اب یہاں ایک اور شہادت مل گئی آپ کو کہ ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا. کون شخص؟ جس کو وہ وظیفہ ملتا تھا 2 آدھ آنا. سمجھے؟ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے 2 آدھ آنا والا، مگر میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کیونکہ کچھ بات سمجھائی بھی جاتی ہے نا. یعنی وہ شخص بھی تھا، اس میں تو لکھا ہے. اب کون شخص؟ جی تو اس کی وضاحت کی جائے گی کہ کون شخص تھا. یہ وہی شخص تھا، کلیئر ہو گیا کہ اس نے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقررہ سمجھے قبر سے ملا کرتا ہے.
जी, समझे? तो ये अगर इस बात में मेरी कोई शक हो, को अब एक चीज और जी, बताऊं मैं भाईजान, जी जी जी, मेरी अगर इस बात में आपको कोई शक लगे तो मेरी तरफ से 10,000 रुपए का इनाम है। अगर कोई इस हवाले को गलत साबित कर दे या ये कह दे कि ये किताब जो है इमदादुल मुश्ताक नहीं है या इमदादुल मुश्ताक में यह हवाला नहीं है या मौलाना अशरफ थानवी आपकी ये किताब नहीं है, तो 10,000 रुपए का इनाम। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो अब आपने बस जवाब ये देना है कि ये थानवी जी और थानवी जी के जो पीर भाई हैं, जो मतलब रोज मजार से दो आना जो है वो हाजिर मतलब पाया करते हैं, लिया करते हैं, ये मुशरिक हुए कि नहीं? एक बात बताइए आप मुझे। नहीं, एक बात बाद में होगी, दो बातें भी होंगी इंशाल्लाह। पहले इसको क्लियर किया जाए कि ये मुशरिक हुए कि नहीं। अरे हजरत, आप अजीब आदमी है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, सवाल का जवाब जवाब देने की बजाय मुझसे सवाल कर रहे हैं। अच्छा एक चीज, इस चीज को बयान करने से आप सही हो गए क्या? नहीं, जो आप अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सही हैं, तो मगर ये उसको बताइए ना कैसे सही हुए आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सही हैं। ये जुर्म जब आपके यहाँ पाया जा रहा है तो आप उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, हालांकि आप पहले ही इकरार कर चुके हैं। अब आपको दोबारा से इकरार करने की जरूरत नहीं, बस वो तो मैं आपका दिल देख रहा था कि आप क्या कहेंगे, क्या इंसाफ पसंद इंसान है या नहीं है। सर जी, जो जुर्म एक बात बताइए मेरी भाईजान, देखिए प्यार मोहब्बत से आप बात करें, आपको समझना ही है ना जी। इस जुर्म की वजह से कोई और या मैं या मेरी जमात के लोग आपके हिसाब से मुशरिक हो रहे थे जी, वही जुर्म मैंने आपके यहाँ देवबंद में पकड़वा दिया, तो आपको खुल्लम खुल्ला ऐलान करना चाहिए ना कि मेरा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मुशरिक हैं और मैं इस तरह का जो है मामला इन लोगों से नहीं रखता। मेरा मामला अलग है इन देवबंदियों से, मौलाना अशरफ थानवी से या मौलाना अशरफ थानवी की किताब इमदादुल मुश्ताक से, या जो है थानवी जी के जो पीर भाई थे जिन्होंने वहां जाके मदद मांगी थी, पैसे मांगे थे, है ना, जिनको वजीफा मिला करता था, ये लोग मुशरिक हैं। इन्होंने अल्लाह को छोड़कर कब्र वाले से जो है मदद मांगी है, कब्र वाले से जो है मदद चाहिए है अल्लाह को छोड़कर, और वहां से मिला भी उन्हें जी। तो अभी आपके हिसाब से मुशरिक हुए कि नहीं हुए, बस इतना ही कहलवाना चाहता हूँ, बाकी की बात इंशाल्लाह आगे होंगी। अच्छा ठीक है, वो मुशरिक हो गए, ठीक है, हो गए ना, आपने जैसे बताया उस बात के हिसाब से इकरार कर लिया ना आपने। हाँ, उस बात के हिसाब से जिस बात से आप बता रहे हैं, मैंने देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, मैं खुद पढ़ूंगा, जब आपको बिल्कुल तस्लीम करूंगा पूरा जो मैंने बताया। अच्छा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अभी क्या? कुछ भी मेरे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं अभी आपको भेज रहा हूँ और पढ़वाऊंगा आपको। देखो, मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती है, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ यार। तो फिर आप मेरे दोस्त इस तरह की बातें ना करो कि वो मुशरिक हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपने जो है बगैर सोचे समझे अपने अकाबिरीन के कहने पर आपने ये बात कह दी। आपके अकाबिर तो माज़अल्लाह खुदा को भी कहते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो क्या आपका अकीदा है माज़अल्लाह अल्लाह झूठ बोल सकता है? नहीं, मेरा अकीदा नहीं है। तो आप फिर देवबंदी नहीं हुए ना, आपका अकीदा तो वो है ही नहीं। देवबंदियों का अकीदा है ये तो कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, वहाबियों का अकीदा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। आप सुनिए मेरी बात, थोड़ी देर सुन लीजिए, मुझे गवारा कर लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए, सुनिए तो कुछ मैं बता दूं आपको पॉइंट जो कि आप नहीं जानते हैं और आपका वो अकीदा भी नहीं है। और इसी वजह से मैंने पूछा था कि बताइए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा आप मोहब्बत करते हैं या किसी और से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? आपने कहा सबसे ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह से करता हूँ। आपने यहाँ माँ बाप के ताल्लुक से भी कहा कि माँ बाप भी अगर मेरे गुस्ताख बन जाएंगे तो मैं उनका भी नहीं होऊंगा। तो थानवी जी तो आपके बाप दादा भी नहीं, खानदान में भी नहीं, माँ बाप में भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो मारो ठोकर ऐसे मुशरिक इंसान को, है ना जी। क्योंकि माँ बाप से जब उस तरह की मोहब्बत करने का मामला खत्म हो जाता है जो हमारे नबी की शान में तौहीन करने लगे, तो फिर ये तो हमारे खानदान में भी नहीं है, है कि नहीं है? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो इन लोगों की किताबों में यानी देवबंदियों की किताबों में लिखा है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। अल्लाह ताला के लिए जो है अल्लाह ताला के इल्म का भी यहाँ इन्होंने इनकार किया, नफी की, कि अल्लाह ताला अगर ये बात जानता या ये बात ऐसा
جانتا تو ایسا کر دیتا. یعنی زکوٰۃ کے معاملے میں وہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر یہ معلوم ہوتا یا اس بات کو جانتا. میں سمجھا رہا ہوں ابھی, کبھی آپ میرے جملے پکڑو, صرف سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کیسے کیا کہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے نا, زکوٰۃ جو امیر لوگ غریبوں کو دیتے ہیں, جی 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 اگر اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا کہ امیروں کی زکوٰۃ غریبوں کے لیے کافی نہ ہوگی تو ان پر کوئی اور دوسری چیز فرض کر دیتا. پتہ چلا جانتا ہی نہیں تھا, اس لیے کوئی دوسری چیز فرض ادا نہیں, مطلب فرض ہی نہیں کی امیر لوگوں پہ. اور اب جو غریب لوگ بھوکے مرتے ہیں تو ان امیروں کی وجہ سے مرتے ہیں, ایسا لکھا ہوا ہے کتاب میں. اور کتاب کا نام ہے فضائل اعمال. جی یہاں اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار, وہاں اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ سچے ہونے پر شک. پھر دوسری کتاب میں بتا دوں آپ کو, ایک منٹ حضرت, ایک منٹ, میری چھوٹی سی بات. یہ سب چیزیں جو آپ بتا رہے ہو, میرے سوالوں کا کوئی تعلق ہے ان سے جو میں نے آپ سے سوال کیے؟ ہاں, اب میں جو ہے صحابہ اکرام سے چلو اس بات کو ثابت کر دیتا ہوں جی کہ یہ جو آپ نے بات کہی کہ مزارات اولیاء پر جا کر وہاں مدد طلب کرنا, جی ٹھیک ہے جی, تو الحمدللہ مدد کا حکم اللہ تعالیٰ نے جو ہے کئی جگہ فرمایا ہے. جی سمجھے؟ جی 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 ہاں, اب میں آپ کو اس کا جو ہے حوالہ بھی دوں گا انشاءاللہ. کال آ گیا کسی کا, جی ایک منٹ. ہلو جی جی بھائی, سن رہا ہوں. ایک منٹ. اچھا اچھا, رامپور میں, جی جی جی. آپ جب بھی آئیں تو کہہ کے آ جانا. اچھا, ویڈیو آپ ہی کا ہے کیا؟ نہیں, ہمارے دوست کا ہی ہے وہ. اچھا اچھا, جب آپ آئیں تو بول کے آ جانا, یا جو ہے آپ مجھے ویڈیو بھیج دینا, یا انہی کا اگر ہو ویڈیو انہیں لے کے آئیں گے کیونکہ ہماری رامپور کی چڑھائی گاڑی کی مستری ہے. اچھا اچھا اچھا, لمبی چڑھائی لگ رہی ہے. اچھا اچھا, ٹھیک ٹھیک ٹھیک, اوکے اوکے بھائی, ٹھیک ہے, آ جانا. آپ کال کر کے آ جانا, مگر بتا دینا جب بھی آنا ہو آپ کا, ٹھیک ہے؟ ہاں میں ہوں ابھی. ہاں ٹھیک ہے, آنا ہو تو مجھے بتا دینا کیونکہ میں پھر کہیں اور نکل جاؤں گا تو پھر مشکل ہوگا. اوکے اوکے. ہاں سر, کیا بول رہے تھے آپ؟ اچھا, میں نے ہی کہا تھا کہ میں نے کہا میں آپ کو اس کا ثبوت دوں گا انشاءاللہ. ہاں جی جی جی. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں طلب کرنا چاہیے کیونکہ مدد کرنے والا اللہ ہے, ٹھیک ہے؟ ہلو جی, میرا سوال یہ ہے, جو مزاراتوں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, دعا مانگنا وسیلے کے ذریعے سے, وہ وسیلہ بھی جائز ہے الحمدللہ. اللہ کے نبی نے کہاں پہ اس کا حکم دیا ہے؟ وسیلے کو میں مانتا ہوں. ہاں انشاءاللہ. کبھی وسیلے تو پھر وسیلے کا آپ نام ہی نہ لیں, وسیلے سے دعا مانگنا. جب آپ مانتے ہیں تو پھر یہ بیچ میں وسیلہ آیا کیسے؟ نہیں سر جی, جس طریقے سے قبروں پہ جا کے مانگا جا رہا ہے وہ طریقے سے کس صحابہ نے, کس تابع تابعین نے یا اللہ کے نبی نے کہاں حکم دیا ہے اس طرح سے کرنے کا؟ میں بھی تو بھائی جان وہ آپ سے یہی چیز کہہ رہا ہوں کہ جس جرم کی وجہ سے آپ ہم اہل سنت والجماعت کو مجرم قرار دے رہے ہیں, شرک کا حکم سنا دے رہے ہیں, وہی شرک اگر ہم آپ کے گھر سے ثابت کر رہے ہیں تو آپ کہنے کو تیار نہیں ہیں ان کو. میں نے تو نہیں سنایا سر جی شرک کا حکم آپ پہ. آپ نے بھائی کہا تھا کہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرتا ہے, مدد مانگتا ہے, وہ مشرک ہے. کہا تھا نا آپ نے, یاد کیجیے آپ. جی ہاں جی. تو پھر ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو نہیں کہا تھا. ایک چیز اور بتا دوں, آپ مانگتے ہیں, قبروں سے مانگتے ہیں آپ لوگ؟ ہم تو ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں. تو وسیلے کو تو میں غلط ہی نہیں بول رہا ہوں. مگر میں نے علماء دیوبند کو تو دکھا دیا نا آپ کو کہ وہ مانگتے ہیں قبروں سے. مجھے علماء دیوبند سے کیا لینا؟ آپ کسی کو بھی دکھا دے رہا ہوں, مجھے تو آپ سے پوچھنا ہے نا بھائی. آپ تو دیوبندی ہے نا, تو چلو وہ کر ان کے دیوبندی ہے نا, تو پھر آپ کہتے ہم تو خیر ایسا نہیں کرتے, سمجھے, مگر یہ کرنا صحیح ہو جاؤ گے کیا؟ ہماری بات تو صحیح ہے الحمدللہ, ہم صحیح ہیں. اور ہمیں تو ہمارے مخالف صحیح مانتے ہیں. آپ کے تھانوی جی ہم کو الحمدللہ مسلمان مانتے ہیں. تو
उन तो फिर आप लोग उनका एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो मुझे? भाई वो सबूत देना पड़ेगा ना आपके घर से। एक चीज मैं बता दूं, जिन पर अल्लाह की मदद नहीं होती, सुनिए 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 जी, जिनकी कोई मदद नहीं करता उस पर अल्लाह की लानत होती है ना। जो कहते हैं कि कोई मददगार नहीं, जिसपे अल्लाह ताला की लानत कर, जिसपे अल्लाह ताला लानत कर दे उसका कोई जो है मददगार नहीं होता। सूरह निसा अच्छा, आयत नंबर 52, आप वहां जाके पढ़ लीजिएगा। जी, हम मुसलमानों का अल्लाह भी मददगार है, उसके फरिश्ते भी मददगार हैं, उसके नबी भी मददगार हैं, और नेक मोमिन जो ईमान वाले होते हैं ना, नेक लोग है ना, ईमान वाले ईमान वाले मोमिन भी जो है मोमिनों के मददगार हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप इस कुरान के खिलाफ जो है बात कर रहे हैं, और कब्र वाले भी मदद फरमाते हैं, जैसे कि 50 वक्त की नमाज मिली थी हमें, मिली थी कि नहीं मिली थी? जी मिली थी। तो दुनिया वाले के जो है बताने से ये 5 वक्त की बनी, या किसी कब्र वाले के जरिए से 5 वक्त की बनी? जी ठीक है, बताइए किसके जरिए से बनी? ठीक होने से काम नहीं चलेगा, जी ठीक कहने से काम नहीं चलेगा। बताइए आप मुझे, ये जो बताया था कि या रसूलुल्लाह ये 50 वक्त की नमाज काफी है, बहुत ज्यादा है, उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, किसने कहा था? किसी दुनिया वाले ने या इस दुनिया से विशाल करने वाले ने? जी, जो दुनिया से जा चुके थे। क्या नाम था? ईसा अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम थे शायद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है वो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है वो। जी हाँ हाँ, मैं दो नाम में कंफ्यूज हो रहा था कि कोई एक है। और बुखारी शरीफ का हवाला है ये, जी ठीक है जी, बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में है, मिशकात शरीफ में है, जी आप चाहें तो खोल के पढ़ सकते हैं। तो अब ये बताइए कि अगर कब्र वाले से मदद तलब करना या मदद मांगना या उसकी मदद को कबूल ना करना, अगर ये सब शिर्क हो जाए, गलत हो जाए, तो फिर जो लोग 50 वक्त की पढ़ें जी नमाज, जो वसीले को सुनिए हमारी बात, अल्लाह के नबी सुनिए तो हमारी बात, जो लोग 50 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह मतलब इस दुनिया से फौतशुदा इंसान से अगर मदद की जो है गुहार को जो है शिर्क बताते हैं कि इस दुनिया से जाने वाला जो है वो चला गया, अब उससे कोई वास्ता नहीं, उससे मदद तलब नहीं कर सकते, उससे मदद नहीं मांग सकते, हाँ जिंदे से मांग सकते हैं। जैसे कि आपने अभी एक एग्जांपल दिया था कि आप मुझे पानी दे दीजिए, मैं आपसे पानी मांगू तो आप मुझे पानी दे देंगे, मगर इस दुनिया से जो फौतशुदा इंसान है जी उससे मदद नहीं तलब कर सकते। तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हमारे ऊपर जो मदद है जी, जो 5 वक्त की नमाज तब मतलब पढ़ी जाती है, 50 वक्त में सिर्फ 5 वक्त, जी समझ रहे हैं, मदद है ना जी जी, जिंदा की है कि इस दुनिया से विशाल किए हुए इंसान की, जो अल्लाह के नबी हैं जी, विशाल किए हुए हैं। तो मदद यहाँ मतलब साबित हुई कि नहीं? हम अल्लाह के नबी हजरत हमारी बात सुनिए पहले, बहस मत कीजिए, बात सुनिए हमारी, अगर समझ रहे हैं तो। जी जी भाईजान, जो मदद का इनकार करता है जी, ठीक है, और जो कहता है कि मैं सिर्फ अल्लाह से ही मदद चाहता हूँ, अल्लाह से ही मदद चाहता हूँ, हर हाल में हकीकतन मदद अल्लाह की ही होती है, और तुम्हारी मदद अल्लाह का बंदा भी तभी करेगा जब अल्लाह ताला की तरफ से उसे हिदायत मिलेगी, अल्लाह ताला की तरफ से उसके दिल में बात पहुंचेगी। ये बात ध्यान रखें आप। जी, मुसलमानों को गुमराह किया जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अगर इस मदद को कबूल ना करें तो 50 वक्त की नमाज पढ़नी होगी, और 50 वक्त की नमाज पढ़ने में दम निकल जाएगा, टाइम पूरा नहीं होगा, मस्जिद से नहीं निकलेगा, दम निकलेगा। छोटा सा सवाल है इसी बात पे। चलिए कीजिए, वो भी एतराज कीजिए इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए थे मदद लेने, 5 वक्त की मदद लेने गए थे? मैंने मदद को कहा है कि मदद लेने गए हैं? तो आप तो बता ऐसे रहे ना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद की है, अल्लाह के नबी ने उनसे मदद मांगी। तो ये हमारे नबी की सुन्नत है कि जब कहीं जाए आदमी तो किसी अल्लाह वाले की वारगाह में होता हुआ चला जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह तबारक व तआला से जी जो है हम कलाम होने मेराज शरीफ तशरीफ ले गए, ठीक है, मिलने के लिए तशरीफ ले गए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से होके गए, तो आप उस वक्त जो है खड़े हुए थे, अब वो नमाज अदा कर रहे थे या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब ताजीब में खड़े हुए थे, ये मैं नहीं कह सकता, ठीक, खड़े हुए थे,
لہٰذا جی ٹھیک ہے. جی یہ بخاری شریف میں، جی مسلم شریف میں اور مشکات شریف میں حوالہ موجود ہے. جی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضری دی ہے، تو یہ میرے آقا کی جی سنت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے جی تو ہم اگر مزار پہ چلے گئے تو یہ کون سا جو ہے گناہ ہو گیا؟ یہ مجھے تعجب لگتا ہے. جی کیا نبی شرک کرے گا؟ کیا نبی شرک کرنے گئے تھے؟ جی کیا اللہ نہیں تعالیٰ کسی شرک کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمانوں کا مددگار اللہ بھی ہے، اس کے فرشتے بھی ہیں، اس کے نبی بھی ہیں اور ایمان والے. تو مدد کے لیے تو خود خدا کہہ رہا اسباب سے ہے نا، ہے. وہ اسباب سے ہے نا، اسباب سے دارالاسباب سے ہے نا، دنیاوی اسباب سے ہے نا وہ سنیے مدد. سنیے، اسباب سے مراد جو دنیاوی مدد ہے. اچھا جو دنیاوی مدد ہے، جیسے جی جیسے دنیاوی مدد جیسے جیسے ہاں جیسے مطلب تھوڑا سا خلاصہ کر دیجیے، میں تھوڑا سمجھدار کم ہوں تو اس لیے جی سمجھ میں مجھے کم آیا ہے، اسی لیے تھوڑا خلاصہ کروا رہی ہوں کیونکہ مجھے زیادہ سمجھ نہیں آتا نا. خلاصہ بات سمجھ میں آتی ہے. آپ تو خیر مجھ سے زیادہ ہی سمجھدار ہیں. نہ بالکل نہیں، بالکل نہیں. کبھی جی آپ سے سمجھدار میں ہوں میں آپ سے سوال کر اسی رہا لیے ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں. آپ سے میں نے ایک سوال کیا، آپ نے 50 سوال مجھ سے کر لیے اس کے ارے بدلے میں، بھائی سمجھانے لیکن کے لیے جو میرا سوال ہے اس کا جواب نہیں ملا. الحمدللہ جو تم نے اعتراض کیا ہے وہ جائز ہے، مزارات پہ جانا بھی جائز ہے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنا بھی جائز ہے اور قبر پہ چادر چڑھانا بھی جائز ہے، مگر ایک چادر چڑھا دو. اگر 2 چادریں ہوں جی تو نہ چڑھاؤ. یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر مزار پہ ایک چادر پڑی ہوئی ہے پہلے سے ہی اور وہ جب تک بوسیدہ نہ ہو یعنی پھٹ نہ جائے، پرانی جی نہ ہو جائے تو دوسری مت ڈالو. جی اس کا پیسہ غریبوں جی میں تقسیم کر دو، کسی غریب بچے کو جو ہے چادر پہنا دو، کپڑے پہنا دو، ہے نا؟ ہے کہ جی نہیں ہے؟ جی مگر میں پھر بھی سمجھ اگر گیا. کسی نے ڈال دیا تو پھر بھی ناجائز اور حرام تو نہیں ہوگی نا. اس وجہ سے نہیں کہا کہ وہ ناجائز اور حرام ہے، بلکہ یہ کہا کہ جی کسی کے کام آ جائے گا. جی سمجھے؟ تو یہ سب جائز ہے الحمدللہ، ناجائز نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے، جی دھوکے میں جی ڈالا گیا ہے، غلط ڈالا گیا ہے. اور جہاں رہی مدد کی جی بات تو بخاری شریف جی کا ایک اور حوالہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے مددگار ہوتے ہیں، میرا مددگار زبیر ہے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی بتائیے، نبی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میرا مددگار زبیر ہیں، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارے بھائی ہم سب کے مددگار تو ہمارے رسول ہیں نا، ہمارے نبی ہیں نا، سب کی مدد کی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی بالکل. کیے کہ نہیں کیے؟ جی کیے. ہم نے کلمہ پڑھا حضور کا، مسلمان ہوئے، جی ہے نا، اور ہم جہنم کی آگ سے آزاد ہوئے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے. بالکل. ہے نا؟ اگر حضور نہ آتے دنیا میں جی بالکل. تو یہ پوری کائنات میں پھر جو ہے ان کا جو دین پھیلا ہوا ہے پوری کائنات میں کیسے جی پھیلتا؟ کیونکہ پہلے کے جو نبی تھے وہ کسی کنبے جی قبیلے، کسی شہر، کسی اسٹیٹ کے نبی ہوا کرتے تھے. ہے کہ نہیں ہے؟ ایک منٹ. جی وعلیکم السلام بھائی جان. ارے بھائی جان ریسیو کر لیا کہ نہیں کیا پارسل؟ وہ بھی پریشان ہو آ گیا ہے نا ہمارا. ہاں تو بتا رہے تھے کہ یار میں وہی ہوں، فون نہیں اٹھا رہے ہیں. میں نے بھی کیا تو میرا بھی نہیں اٹھایا. میں نے کہا یار کیا کروں، ایسے وہ بھی نہیں رکھ سکتے نا، ذمہ داری ہے ان کی. چلیے میں ذرا ایک بھائی سے میں بات کر رہا ہوں، ذرا بھی کرتا ہوں بات بھائی جان آپ سے. اچھا ترنت دیکھ لیتا ہوں. چلیے اچھا دیکھ لیا میں نے. کیا معاملہ ہے؟ اچھا بہت وہ کام نہیں کرتا ہے اتنا بھائی جان، سمجھے؟ اتنا کام نہیں کرتا وہ، میں نے منگایا ہوا تھا وہ کام. نہیں چھوڑو یار، ریکارڈ ہو رہا ہے یہ. ٹھیک ہے، ایسی باتیں نہیں بولتے. اور کیا ایسی باتیں نہیں بولتے میرے بھائی ہمارے اوپر جو. ارے بھائی میں کہیں دوسری جگہ بات کر رہا ہوں. ہاں ایک منٹ دیکھ رہا ہوں بھائی جان. دیکھ لیا میں نے، صحیح ہے بال اس کے.
दे दो खाली ऑयल, खाली झड़ने टूटने की शिकायत है ना, हो जाएगा इंशाल्लाह। गोल वाली बोतल दे दो, ठीक है। गोल वाली बोतल हम, लेकिन हमें नहीं, आप ही को भिजवाना है। अच्छा मुझे भिजवाना, चलो ठीक है मैं भिजवा दूंगा। हाँ 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 220 वाली भिजवाना है ना। हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, वो सर्दी की वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ उसमें बूटी पड़ी हुई है ना, बूटी पड़ी हुई है उसमें, बूटी। आप मुझे फोटो खींच के भेजो जरा उसका, ठीक है, फोटो खींच के भेजो, फोटो जितनों का हो रहा है। ओके जल्दी। जी भाईजान। जी हजरत। हाँ तो ये भाईजान अवाम अहले सुन्नत को बहकाया गया है, गुमराह किया गया है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सही हैं, हक पर हैं, और जितने भी हमारे मामूलात हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब जायज हैं, ठीक है भाई। अगर दुनियाए देवबंदियत का कोई भी बड़े से बड़ा आलिम हमारे किसी भी अकीदे को या हमारे जो मामूलात हैं जो सही, मतलब जिसको हम जायज कहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई हमारे ऊपर कोई बात थोप दे और वो हमारे ऊपर जो है कहने लगे कि देखो भी बरेलवी तो ऐसे हैं। नहीं, पहले हमारा अकीदा नजरिया पूछो, या हमारे किसी आलिम की किताब से दिखाओ, या फिर हमारे किसी आलिम के फतवे से दिखाओ, है ना, या फिर हमारे किसी आलिम के रिकॉर्ड में कोई बात ऐसी कही हो, है ना। जैसे कि आपने कहा सजदा करना, तो सजदा करना तो किसी आलिम ने नहीं कहा। सजदा तो मैंने कहा भी नहीं हजरत। नहीं, एक बात कह रहा हूँ, सजदे करने के लिए मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ ना, जैसे सजदा करना कहा जाता है, तो सजदा करना ये शिर्क भी है और हराम भी है। अगर कब्र वाले को खुदा समझ के सजदा किया तो ये शिर्क हो जाएगा, और अगर उसका बंदा समझ के, उसका वली समझ के किया, ताजीमन किया, तो ये हराम हो जाएगा। हराम में बंदा मुशरिक नहीं होता, ईमान बर्बाद नहीं होता, ईमान से खारिज नहीं होता, गुनाहगार होता है सिर्फ। जी जी हाँ जी ठीक है हजरत। कोई और एतराज कीजिए। हाँ कोई और एतराज कीजिए। मैं और अब बहुत इमदाद के ताल्लुक से अब आपको बताता हूँ, मदद के ताल्लुक से। जी मदद के ताल्लुक से अब मैं बताता हूँ, और मैं सिर्फ किसी एक के नहीं बताता हूँ, अब मैं उन लोगों के भी बताता हूँ जो आपसे भी बढ़ चढ़ के जो है हमारे ऊपर शिर्क का फतवा लगाते हैं। वहाबियों ने पुकारा काजी शौका मदद कर, कबीला दी मदद कर, समझे। जी हाँ वहाबी पुकार रहे हैं काजी शौकानी को, काजी शौका मदद कर, किबला दी मदद कर, किबला भी बता दिया। ये किताब है वहीदुज़्ज़मा नवाब सिद्दीक हसन भोपाली की। जी हाँ नवाब सिद्दीक हसन भोपाली गैर मुकल्लिदों का इमाम है, ये बहुत बड़ा, इसके यहाँ से मदद साबित कर रहे हैं। और ये एक किताब है जिसमें लिखा है कि या रसूलुल्लाह कहना शिर्क नहीं, मगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है। देखो या रसूलुल्लाह कह दिया। वो आपने देखा होगा कि जो सऊदी अरब में है ना, वो एक काला गैंडा देखा है, मुजफ्फर बिहारी। नहीं नाम नहीं पता उसका मुझे। हाँ वो कहता है माज़अल्लाह के मस्जिद में या रसूलुल्लाह कहना मस्जिद को खराब करना है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बताइए, गैरुल्लाह से मदद शिर्क नहीं है, गैरुल्लाह से मदद शिर्क नहीं है। ठीक है हजरत, मैं समझ गया, आपने जो समझाया अच्छे से समझाया, मुझे समझ आ गया। हाँ अगर बात दोनों तरफ से होती तो फिर समझ नहीं आता भाईजान। हजरत मुझे समझना ही था, मुझे बहसबाजी नहीं करनी थी। जी 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 माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अब मैं एक और चीज बताता हूँ, समझना ही था आप। जी मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मुफ्ती नहीं हूँ, मैं एक आम सा इंसान हूँ, मैं अभी काम पर भी हूँ। मुझे टाइम मिला, मैंने फोन कर लिया, 3 दिन पहले मुझे नंबर मिला था आपका। एक और किताब है इनकी उलमाए देवबंद की, ठीक है, कुल्लियात इमदादिया जी, इसमें इन्होंने इसी ताल्लुक से लिखा है, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, पुकारना जायज है क्या? ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, पुकारना जायज है। और फिर आगे लिखा है या अब्दुल कादिर जिलानी शैअन पढ़ना वसीला समझकर जायज है जी। जिसको लोग कहते हैं ना कि या गौसे आजम अल मदद पुकारना शिर्क, या अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह इसको पुकारना शिर्क। तो खुद इनके बुजुर्ग कह रहे हैं कि ये शिर्क नहीं जायज है।
اصل میں بات یہ ہوتی ہے بھائی جان جی کہ اگر میں آپ کو سمجھاتا تو آپ کو سمجھ نہیں آتا، میں آپ کو آپ کے حساب سے سمجھاؤں تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آنے کی تھوڑی بہت امیدیں ہیں. جیسے کہ ابھی آپ سے میں نے کہا کہ بتائیے یہی جرم اگر آپ کے یہاں پایا جاتا ہے تو پھر ان پر کیا حکم آئے گا، تو آپ نے کہہ دیا ماشاءاللہ کہ ہاں بھائی اس حساب سے تو یہ مشرک ہے. اندھا مقلد نہیں ہوں میں، ماشاءاللہ اندھا مقلد نہیں ہوں. جو چیز صحیح ہوگی وہ صحیح ہوگی، جو غلط ہوگی غلط ہوگی. آپ کی غلط ہوگی یا ان کی غلط ہوگی، وہ جو غلط ہوگی اس اب کو میں غلط ہی کہوں گا. ڈنکے کی چوٹ پہ ایک بات کہتا ہوں بھائی جان، جی اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں پہ یہ بات اتار دے. ہمارا سنیوں کا عقیدہ، ہم اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی جس کو کہا جاتا ہے، پہچان بریلویوں سے جس کو نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی اور ہم الحمدللہ فخر بھی کرتے ہیں اس بات پر، انشاءاللہ خوش ہوتے ہیں. جی دوسرے لوگوں کو اگر دیوبندی کہہ دیا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے گالی بک دی، مگر ہم الحمدللہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں اعلیٰ حضرت سے نسبت ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، رضوی کہتے ہیں. ہمارا کوئی بھی عقیدہ دنیا کا کوئی بھی دیوبندی یا کوئی بھی باطل فرقے کا انسان ہمارا غلط ثابت کر دے، ہم اسے انعام دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. ورنہ وہ توبہ کر لے. اگر ہم غلط نہیں ہیں، ہمارے اوپر صرف الزام لگایا جا رہا ہے، تو وہ پھر اس بات سے رجوع کرے، توبہ کرے اور خود بھی صحیح راستے پر آئے. جی ہاں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وصال کر چکے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف تشریف لے گئے. جی تو کسی اللہ والے کی قبر پہ جانا بھی یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے. جی کیونکہ حضور موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے گئے اور وہاں سے پھر اللہ رب العزت کے دیدار کو جو ہے گئے، پھر وہاں آئے، سمجھے؟ پھر وہاں آئے، تبھی تو ملاقات ہوئی ہوگی نا، تبھی تو پوچھا نا، جی بالکل، تبھی تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا انعام ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حضور نے فرمایا 50 وقت کی نماز. بولے یا رسول اللہ زیادہ ہے، امت پر بوجھ ہے، پڑھ نہیں پائے گی. جی 5 کر کے 45 کم ہو گئی. جی بالکل، پھر بھی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ اب بھی زیادہ ہے. پھر حضور کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں پھر جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ختم ہو جائے. جی بالکل ایسا ہی ہے. بہرحال میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، مجھے یہ جملہ بولنا نہیں چاہیے، ہے نا؟ بالکل جی جی ہے نا، کیونکہ 5 کر کے ختم ہوئی ہیں. جی ہاں 5 کر کے ہی کم ہوئی ہیں، پھر 5 رہ گئی بعد میں. جی 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 جی. تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اب نہیں. جی تو پھر یہی 5 رہ گئیں اور ان 5 کو پڑھنے والے کو 50 کا ہی ثواب ملے گا. بتائیے ثواب وہی ملے گا. بالکل بے شک ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رحمت للعالمین ہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا میرے آقا پر فضل نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بالکل ہے کہ نا؟ جی بالکل. اب یہ بتا دیجئے مجھے بھائی جان سچے دل سے، جی کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو رسول پاک کا کلمہ پڑھ کے رسول پاک کی توہین کرے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ لوگ رسول پاک کا کلمہ پڑھ کر رسول پاک کی توہین کرتے ہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی بات کا اختیار نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. 1 منٹ، ایک کال آ رہا ہے، ذرا میرے ان سے کیا ہے معاملہ. سنیے حضرت. جی 1 منٹ بھائی جان. ہلو ہاں بھائی جان. ہلو میں بھی اچھا سر یہ ادھر آ جائیے سر، ادھر آفس پہ ادھر دیکھیے لالی اسکوٹی کھڑی ہوگی سر، یہ مسجد والے روڈ پہ. یہ ادھر ٹیمپو آ رہا ہے نا؟ ہاں مین روڈ پہ ہی ہے سر، مین روڈ پہ یہ لالی اسکوٹی کھڑی ہوئی. دیکھو یہ ٹیمپو آ رہا ہے ادھر نکل کے جس راستے کو. ہاں ہاں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں سر؟ 10 قدم پہلے کدھر ہے؟ مسجد والے راستے سے مڑ جائیے آپ، اگر پیچھے ہوں مسجد کے پاس ہے کہیں، آپ مسجد کے آس پاس ہیں کہیں؟
मेन रोड का मतलब यूनिवर्सिटी पे, यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है। अच्छा अच्छा, तो आप फिर इधर आ जाइए, इधर को मस्जिद की तरफ को सर, मेन रोड पे ये बेरी खड़ी है, ये बेरी। मैं इधर ऊंचे पे खड़ा हुआ हूँ सर। हाँ तो आप आगे मैं मेन गेट पर हूँ, मेन गेट पे आप किधर है मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ, ये मेन गेट पे पुलिया है, पुलिया दिख रही है सर आपको। आप थोड़ा इधर होइए सड़क की तरफ को, मैं देख रहा हूँ आप। इधर आएंगे आप नीतीश नगर की तरफ। शौकत नगर। ये जो चरई मशीन है, कुट्टी मशीन, जहाँ पे चारा कटता है भैंसों का। अच्छा, ये जिला सहकारी बैंक है, जिला सहकारी बैंक, इसी के पास हूँ मैं इधर। जिला सहकारी बैंक है ना? ये जिला सहकारी बैंक है, आप यहाँ आइए, मैं इधर दिख जाऊंगा आपको। इधर थोड़ा रोड पे आइए आप सर। मगर इस वाले रोड पे हूँ मैं, दूसरे रोड पे। बात मुबारकपुर से बोल रहे हैं ना? कहाँ पे? द्वारका रोड। मुबारकपुर। ओ अरे सर, अच्छा, आकिब जावेद का है। वही तो मैं कह रहा, मैं मुबारकपुर यूनिवर्सिटी के ओ सर, हमारी यूनिवर्सिटी में आप। नहीं मुबारकपुर यूनिवर्सिटी। ओके सर, ओके, वो दूसरा वाला नंबर है सर। हाँ सर, जी सर, मैं ले रहा हूँ। नाम क्या है उस पार्सल पे? हाँ ठीक, सही है। ले, हाँ लाइन पे। अच्छा सर, जी मुझे भी मिस्टेक हो गई, यहाँ भी यूनिवर्सिटी है ना सर। हाँ ओके सर। हेलो। हाँ सर, हजरत भाईजान। जी हजरत, मैं हेलो। हाँ बोलिए भाई। जी मैं भी थोड़ा सा बिजी हो रहा हूँ अभी। अच्छा, आप भी बिजी हैं? में मुझे अच्छा फिर कभी बात भाईजान, होगी वो इंशाल्लाह। पार्सल वाले आए, कॉल कर रहे हैं आपको। जी हजरत। बात कीजिए भाई, बात कीजिए। हाँ जी भाईजान। जी इजाजत हो तो मुझे काम है अच्छा थोड़ा सा। चलिए भाई, मैं आपको बहुत कुछ समझाना चाहता था भाईजान, क्योंकि देखो ठीक है, प्यार फिर मोहब्बत कभी से बहुत नहीं कुछ हो नंबर है जाता ना है। आपका, मैं कॉल करूंगा इंशाल्लाह आपके पास। ठीक है भाईजान, मेरा पूरी दुनिया के तमाम देवबंदियों को चैलेंज है, खुला चैलेंज, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है और हजरत, मैं 15 आपसे लाख फिर रुपए का कभी बात इनाम है करूंगा। अगर कोई देवबंदी कोई अपने 4 काफिरों को मुसलमान साबित कर दे तो। ठीक है समझे भाईजान? जी हाँ, मैं खुद इनमें रह चुका हूँ भाईजान, समझे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। हाँ, बहुत मजबूती के साथ मैं इन लोगों से तो निकला हुआ आप हूँ। ये कह रहे हैं कि देवबंदी कोई मुसलमान ही नहीं है? कौन? देवबंदी मुसलमान ही नहीं है कोई भी? नहीं, हर किसी को आप नहीं कह सकते भाईजान, यहाँ पाबंदी लगाइएगा और नहीं, अपने ईमान को बचाइएगा। आप कह रहे हैं ना कि मैंने कोई कहा भी अकाबिर को अपने। मैंने कहा देवबंदियों के 4 काबिर। अच्छा ठीक है, सुनने में मुझे मुखालता रहा। हाँ, मेरी कोई भी बात आप अल्हम्दुलिल्लाह कोई कच्ची बात, गलत बात दिखाई नहीं सकते इंशाल्लाह। और मैं आपको भी समझा रहा हूँ ठीक है कि इंशाल्लाह। हर किसी देवबंदी कहलाने वाले पर हुक्म कुफ्र नहीं आएगा जब तक कि उसका अपना जी। अकीदा, अपना नजरिया उसका ना देखा जाए। ठीक है इंशाल्लाह। जी हजरत, मुझे थोड़ी माजरत है, इजाजत चाहिए कोई बात नहीं, ठीक है। मैं देखिए, मैं बहुत इस टाइम परेशानी के हाल में हूँ, समझे? आपको मेरी हालत का इस वक्त पता नहीं है। मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा मशीन में रखा हुआ है। ओहो, अल्लाह उसको शिफा दे। हाँ, जी हजरत, मेरा बच्चा मशीन में है, मगर दीन इस्लाम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जान भी कुर्बान है यार। बिल्कुल एक जान तो क्या, ये 100 जाने हो तो कुर्बान कर दूं हंसते हंसते इंशाल्लाह। बिल्कुल बेशक। मेरे अंदर की कैफियत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, समझे भाई? जी बिल्कुल। अगर अल्लाह ताला ने अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपको समझ अता की हो और सलाहियत अता की हो तो फिर रात को सोते वक्त गौर फिक्र कीजिएगा, नमाज पढ़िएगा और फिर सोचिएगा कि यार जो लोग कलमा पढ़कर रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करते हैं कैसे मुसलमान हो सकते हैं। ठीक है इंशाल्लाह, मैं आपको रोज समझाऊंगा इंशाल्लाह। आप रोज मुझे कॉल करें, कोई एक रोज कोई नया टॉपिक लेके आए जिस पर आपको एतराज हो, मगर मैं समझाऊंगा उसी हिसाब से। ठीक है, मैंने भी समझने के लिए फोन किया था, आपने कुछ मेरी ऐसी बात नहीं देखी होगी मैंने आपसे ना, मैंने भी समझाने के लिए भाईजान आपको कॉल किया। वो कॉल क्या कह रहा हूँ, मैंने भी आपको समझाने के लिए इतना वक्त दिया आपको, हालांकि मैं जी मैं मतलब क्या बोलते हैं कि सही हालत में नहीं है बंदा, मैं सही हालत में
کیونکہ چاروں طرف ٹھیک ہے چورنگ میں ہوں، فکر میں ہوں، ٹینشن میں ہوں. اللہ آپ کی فکر اور مشکلات آسان کرے گا. آمین. ٹھیک ہے حضرت، مجھے ہاں، اجازت دیں. آپ جی اپنا ٹھیک. خیال ہلو، رکھیں، بچے کی دیکھ بھال کریں. میں دعا کروں گا آپ کے بچے کے لیے. نہ میں رامپور میں نہیں ہوں، ادھر آ گیا آفس پہ. ٹھیک ہے حضرت. ٹھیک. ہاں یونیورسٹی پہ. پاپا کو السلام کال علیکم. کر لو، ابو ہوں گے وہیں. السلام علیکم. چلو ٹھیک ہے.